بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب طالب علم خیریت سے ہوں گے اور ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اردو برائے جماعت ہفتم، اور ہمارا باب نمبر 1 کا تیسرا سبق چل رہا ہے۔ عنوان ہے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا انداز گفتگو، لیکچر نمبر 6۔ آج ہم عملی منصوبہ کر رہے ہیں۔ ہمارا آج کا عملی منصوبہ کیا ہے؟ عملی منصوبہ یہ ہے، کسی عالم دین کی مدد سے یا انٹرنیٹ سے قرآن مجید کی وہ آیات جمع کرے جن میں انداز گفتگو کے بارے میں رہنما نکات ہوں۔ ان آیات کی روشنی میں ایک مضمون تحریر کریں۔ مضمون کے اجزاء تمہید، نفس مضمون اور اختتام کو سرخیوں سے نمایاں کریں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کو مضمون لکھنا سکھا چکی ہوں۔ مضامین کوئی بھی ہو، کسی بھی عنوان پر مشتمل ہو، آپ نے سب سے پہلے تمہید لکھنی ہے۔ تمہید میں کیا ہوتا ہے؟ تمہید میں موضوع کا تعارف ہوتا ہے۔ جیسے کہ گفتگو کے بارے میں ہم نے اگر مضمون لکھنا ہے تو ہم لکھیں گے گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں، بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ گفتگو کرنا بھی ایک فن ہے۔ گفتگو خواہ دو اشخاص کے درمیان ہو یا کسی مجمع میں، آداب فن سے واقف ہونا ضروری ہے۔ ہر وہ شے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ قوت بیان ہو یا قوت کلام، اللہ کی کتاب سے اس بارے میں واضح تعلیم ملتی ہے۔ ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ ہم نے قرآنی حوالے سے انداز گفتگو پر بات کرنی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے 2 آیات مبارکہ لی ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ کیا ہے؟ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ سورہ صف آیت نمبر 2۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وہ بات مت کرو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پہلے تمام امور پر عمل کر کے دکھایا ہے، پھر دوسروں کو نصیحت کی ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ دوسری آیت مبارکہ ہے اجتنبوا قول الزور، اجتناب کرو جھوٹی باتوں سے۔ سورہ حج آیت مبارکہ نمبر 30۔ اس میں گفتگو میں جھوٹ بولنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ منع کیا گیا ہے کہ جھوٹ مت بولے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ کے جتنے نقصانات ہیں آپ کو معلوم ہے اور اس کو آپ نے اس مضمون میں ضرور شامل کرنا ہے۔ یہ کچھ سرخیاں ہیں جو کہ میں نے آپ کے مضمون کو خوبصورت بنانے کے لیے لی ہے۔ یہ تمام قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے لی گئی ہیں۔ پہلی ہے نرم انداز میں گفتگو کرے۔ قرآن مجید میں ہے فرعون کے پاس جا کے وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نعمت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ نرمی سے بات کرنے کی اس قدر فضیلت ہے کہ قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ فرعون سے بھی نرمی سے بات کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسلام نہایت محبت اور پیار سے پھیلایا ہے۔ تو کسی کو بھی سمجھانے کے لیے بہت نرم رویہ اختیار کریں۔ نرمی جو ہے آپ کے انداز گفتگو کو بہت خوبصورتی بخشتی ہے۔ دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے لا علمی یا نا واقف باتیں پوچھ لینا۔ یہ بھی قرآن مجید سے لیا گیا ہے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم خود نہیں جانتے، سورہ نحل۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے، جن کو معلوم ہے ان سے پوچھ لیں۔ کوئی بھی کام غلط کرنے سے پہلے دوسروں سے پوچھ لینا چاہیے جنہیں پہلے سے ہی آتا ہو۔ تیسرا جو نقطہ ہے وہ ہے کثرت سے سوال کرنے سے پرہیز کرے۔ کثرت سے سوال کرنے سے پرہیز اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ ہم اصل موضوع سے ہٹ جاتے ہیں اور ہم کہیں کے کہیں نکل جاتے ہیں، تو ہمیں کثرت سے سوال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کچھ اقوال زرعی ہیں جو مضمون کو خوبصورت بنانے کے لیے میں نے شامل کی ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص
جو سوائے ذکر خدا کے خاموش رہتا ہے. یہ امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا ہے. یہ آپ اپنے مضمون میں شامل کر سکتے ہیں. اور علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فضول باتوں کو چھوڑ دینا آدمی کے اسلام کی اچھائی کی دلیل ہے. اسی طرح ایک یہ فضول گفتگو دل کو سخت کرتی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں تفصیل سے. ایک شعر ایڈ کیا ہے، ناسے تجھے آتے نہیں آداب گفتگو، ہر لفظ تیرا دل میں چبھن چھوڑ رہا ہے. ناسے کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کو. یہ بہت خوبصورت شعر ہے جو آداب گفتگو سے متعلق ہے. اس میں کہا گیا ہے اے نصیحت کرنے والے، تجھے آداب گفتگو نہیں آتے کہ تیرا جو لہجہ ہے وہ دل میں چبھن پیدا کر رہا ہے اور انسان کے مورال کو گرا رہا ہے. ہمیں ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کی عزت نفس مجروح ہو. یہ میں نے 2 اشعار شامل کیے ہیں. یہ بھی انداز گفتگو ہے کوئی، جب کرو دل دکھا کے بات کرو. بہت خوبصورت شعر ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، ایسی گفتگو کرنی چاہیے جس سے مخاطب جو ہے اس کا عزت نفس یا اس کا دل نہ دکھے، اس کی عزت نفس متاثر نہ ہو. ایک علامہ اقبال کا شعر ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. بات سچی کریں اور اچھی کریں. اچھی اور میٹھی گفتگو کرنا بھی صدقہ ہے. تو اچھی بات کریں اور انداز گفتگو وہی اپنائیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا تھا. امید ہے کہ آپ کو موضوع کے مطابق سرخیوں کے ساتھ مضمون لکھنا آ گیا ہوگا اور قرآنی حوالے بھی دینے آ گئے ہوں گے. اختتام آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے. کوئی بھی عنوان ہو اس کا اختتام آپ اس طرح کریں کہ جو پڑھنے والا ہے اس پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوں اور وہ خوش ہو جائے کہ مضمون بہت اچھا تھا. تو ہم نے اس مضمون کا اختتام اس طرح کیا ہے، گفتگو کے اثرات دیرپا اور انمٹ ہوتے ہیں، اس لیے گفتگو کرنا بہت حساسیت رکھتا ہے اور الفاظ دنیا سے جانے کے بعد بھی وزن رکھتے ہیں. صالحین کا قول ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے مرنے کے بعد اس کے گناہ بھی مر جائیں، اور بد نصیب ہے وہ شخص جس کے گناہ اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہیں. یہ حدیث شریف ہے، کیونکہ اگر ہم غلط بولیں گے اور غلط بات کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ غلط ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.